میری آج کوشش یہ ہوگی کہ آج کے پروگرام کے آغاز میں جو ہمارا آج کا ٹاپک تو یہی ہے انٹروڈکشن ٹو لائف سکلز پروگرام، لیکن اس کے آغاز میں ایک ریکیپ کر لیں ان ساری باتوں کا کہ جو ہم نے پہلے پروگرام میں کی تھی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک ڈسٹنس آ گیا ہے. تو میں ادھر سے آغاز کر رہا ہوں آج کے دن، تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے اور ہم جس طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے گریجولی انشاءاللہ، تو ہم اس کو ریفر بیک کرتے رہیں گے. جو ہمارا پروگرامز ہیں جنرلی، اس میں بیسک پروگرام تو یہ تھا جو آپ کے سامنے لکھ دیا، that contributing towards the character development and moral uplifting of the people. اور اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ دونوں ایسپیکٹس جو ہیں، کیریکٹر ڈیولپمنٹ کو میں جس طرح سے لیتا ہوں وہ بیسیکلی یہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں میں اس کی کر رہا ہوں، جس طرح میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اس کو دو ایسپیکٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک انٹرنل چیز ہے جو کہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے بھی دکھے، اور مورل اپ لفٹنگ جو ہے وہ جب میرا کانٹیکٹ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ تو اس میں نمایاں زیادہ ہو جاتی ہے. اور میں ان ایسپیکٹس کو ٹو بی ویری آنیسٹ، مطلب اس میں اختلاف رائے اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے. کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل اپ لفٹنگ کو میں ریلیجسلی ایک بیلنسڈ لائف گزارنے کے لیے بھی ایک ضروری پری ریکوزٹ سمجھتا ہوں. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ضروری ہے بتانی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہم نے جو بیان کی تھی وہ تھی آبجیکٹیوز آف دا پروگرام، جس سے میں نے یہ کہا تھا کہ مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو میں انڈاکٹرینیشن نہیں سمجھتا. یعنی اٹ از ناٹ سم تھنگ which is just instilled in the other person without thinking or considering his own abilities. اس کے ریئل لائف کویسچنز کیا ہیں، اس کی ابیلٹیز کیا ہیں، وہ کس طرح سے زندگی کو دیکھ رہا ہے. اس کو اگنور کر کے ہم محض کچھ بلیفس اور کچھ ویلیوز اس کے اندر انسٹل کرتے چلے جائیں، یہ اس طرح سے نہیں پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ٹارگٹ سکلز ہم نے متعین کی تھیں، اور وہ چند ایک ہی ہیں. نمبر 1 از انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. اس کی تھنکنگ اور اس کی ڈیسیجن میکنگ میں اس کو ایک اچھا ڈیسیجن میکر بنانے میں ہیلپ کی جائے. یہ ایک بہت وسیع فیلڈ ہے. ڈیسیجن میکنگ کے اندر آپ کو کانسیکوینشل تھنکنگ بھی سیکھنی ہے، ایموشنز کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہوتی ہیں، اور ان ساری سکلز کو اس میں اجاگر کرنا پڑتا ہے. دوسری جو چیز تھی وہ تھی اسپرٹ آف ڈائلاگ کریٹ کرنا ایز اے لائف لانگ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹل ٹول. اور تیسری چیز تھی اسپرٹ آف کوآپریشن پیدا کرنا، کنٹریبیوشن اور کمیونٹی کی اسپرٹ پیدا کرنا، کائنڈنس کی اسپرٹ پیدا کرنا. یہ ہمارے لائف سکلز کہہ رہا ہوں اوور آل پروگرام کے ہمارے آبجیکٹیوز تھے. اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز میں نے بیان کی تھی وہ تھی کہ ہمارے اس میں پریمیسز کیا ہیں. سب سے پہلا پریمس یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن والنٹری ہو. کہ میں آج اس پر تھوڑا سی بات بھی کروں گا کہ جب ہم والنٹری کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو بزرگ آئے ہوتے ہیں they will send their children without giving them the right to say no. تو پھر والنٹری پارٹیسپیشن کیسے ہوتی ہے؟ انگریڈڈ نان کمپیٹیٹیو پروگرامس ہوں یہ، بجائے اس کے کہ لوگ ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے چکر میں رہیں، وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی اسپرٹ میں آگے بڑھیں. Instilling the spirit of continual lifelong development. This is true learning actually. Creating a support system and catering for the uniqueness of every individual. یہ اس پہ کوئی سوال ہو تو میں ابھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دوں گا آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے. جو ٹوٹل ہمارے 6 پروگرامس تھے جس کا بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا. سب سے پہلا پروگرام اس میں لائف سکلز، جو آج ہم جس کا تعارف کرائیں گے، یہ ویریس ایج گروپس کے لیے ہے. ٹریننگ دا ٹرینرز فار لائف سکلز پروگرام، اس میں جو لوگ یہ چاہیں کہ وہ بھی آگے اس کی تربیت دیں اور اس پر لوگوں کو کلٹیویٹ کریں، ان کی مورل اور کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں، یہ ان کی ٹریننگ کے لیے ایک پروگرام ڈیولپ کیا گیا ہے. انفیکٹ انوائرمنٹل اینڈ کلچرل ریکمنڈیشنز فار انسٹیٹیوشنز اینڈ ہاؤس ہولڈس، یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے اپنے
گھروں میں ہمارے انسٹیٹیوشن میں کچھ ایسی نارمز ہوتی ہیں کہ جو بچوں کے اندر وہ کوالٹیز انکلکیٹ کر دیتی ہیں جن کو بعد میں ہم جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی کوالٹیز نہیں ہیں، بچوں میں بری عادتیں پڑ گئی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، اس چیز کا شعور نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں ان میں سے ہمارے اپنے ماحول کی وجہ سے، انسٹیٹیوشنز کے ماحول، گھروں کے ماحول کی وجہ سے بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹریننگ پروگرامز فار پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ان برنگنگ دیم کلوزر ٹوگیدر، یہ جو میں نے اینڈ میں اس کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، عام طور پر ہمارا مقصد اگرچہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش ہو اور بچے اچھی طرح نشو و نما پائیں، لیکن ہم بیسیکلی ایک دوسرے کے بارے میں انٹیگنسٹک ہوتے ہیں، ٹیچرز اور پیرنٹس۔ اگر آپ ٹیچرز کو بات کریں تو وہ پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس ہیں وہ ٹیچرز کے بارے میں شکایتیں رکھتے ہیں، تو کس طرح سے ان کو آپس میں قریب لایا جا سکتا ہے۔ پانچواں پروگرام جو ہے وہ کمیونٹی موبلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے، جس میں کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی لوکلائز لیول پہ کریٹ کریں جو کنٹریبیوشن بیسڈ ہو اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ، سائیکولوجیکل سوشل سپورٹ کا باعث بنے۔ اور آخری چیز اس میں میں نے بیکاز آف مائی ایکسپوجر ٹو اسپیشلی ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، میں نے جو ڈیولپ کی تھی وہ تھی اسکولز دیٹ آور چلڈرن نیڈ، ان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میرا یہ تعارف جو ہے میں اس کو ہر دفعہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے کہ ہم کدھر تک پہنچے ہیں۔